کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 11 بیویاں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 بیویاں رہتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے گھر میں جاتے اور شہد پیتے تھے، ہنی، یہ جو شہد ہے اس کو پیتے تھے۔ اب تھوڑی بہت ہی تو ظاہر عورت ہے نا، مزاج اگرچہ امہات المومنین ہے لیکن تھوڑا سا جو ہے وہ دل میں آتا ہے۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ جا کے زینب کے گھر سے شہد پی کے آتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں روزانہ شہد پی کے آتے ہیں۔ تو دونوں نے آپس میں نا ایک چیز طے کی، آپس میں ایک منصوبہ سا بنایا۔ اس نے کہا اچھا آپ کے گھر میں آئے نا حضرت زینب کے بعد، آپ کے گھر میں آئیں تو آپ کہہ دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے تو مغافیر کی بو آ رہی۔ مغافیر ایک پھل ہے جس کی ہلکی سی مہک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز ناپسند تھی جس میں کوئی مہک یا بدبو کا تھوڑا سا بھی کوئی عنصر پایا جائے۔ تو حضرت حفصہ نے اور عائشہ نے دونوں سوچا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے گھر سے اگر عائشہ کے گھر میں گئے تو عائشہ نے بھی کہا اللہ کے نبی آپ سے تو مغافر کی بو آ رہی ہے۔ اگر وہ زینب کے گھر سے حفصہ کے گھر میں گئے تو حفصہ نے بھی یہ کہا کہ آپ کے تو منہ سے جو ہے وہ مغافر کی بو آ رہی ہے رضی اللہ عنہم۔ تو دونوں نے ایسا کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقفر کہا کہ میں نے تو صرف زینب کے گھر میں شہد ہی پیا ہے اور تو کچھ نہیں پیا، لیکن اگر تم دونوں یہ کہتی ہو کہ مغافر کی بو آتی ہے تو آج کے بعد میں شہد کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ ہوئی۔ اللہ نے اس صورت کے شروع میں کہا کہ اے نبی آپ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ اس کو کیوں حرام کرتے ہیں؟ اور پھر ان 2 بیویاں جو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کی منصوبہ بندی تھی کہ اللہ کے نبی کو یوں کہا، اس کو تھوڑی سی مذمت کی اور تھوڑی سی ان کو تنبیہ کر دی کہ ایسا نہ کرو، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں نبی جو ہے وہ بطور خامد کے دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں جو ہے الگ کر دے اور نبی کو اور بیویاں دے دے تو تم کیا کر سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی کو بتا دی کہ ان دونوں نے سازش کی ہے آپ کے خلاف۔ اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا تو کہنے لگی تھا آپ کو کیسے نے بتایا؟ فرمایا مجھے میرے رب نے بتا دیا ہے۔ تو دونوں شرمندہ ہوئیں اور دونوں نے اپنے اس فعل سے رجوع کر لیا۔ یہ ایک چھوٹی چھوٹی باتیں خاندانوں میں، بڑے سے بڑے خاندانوں میں بھی ہو سکتی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کی بنیاد پہ کسی کی عزت میں کمی نہیں آتی۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی تھی ماریہ قبطیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باندی تھی، لونڈی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماریہ قبطیہ ایک باندی تھی، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہے ابراہیم، لیکن جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، حفصہ خود موجود نہیں تھی، وہاں پہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ خلوت میں بیٹھے تھے، علیحدگی میں تھے، اوپر سے حضرت حفصہ آ گئی۔ تو حفصہ نے اس چیز کو ناپسند کیا کہ میرے گھر میں، میرے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماریہ قبطیہ کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے سے اس ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ میں نے آج کے بعد اس باندی کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ اے اللہ کے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ پہ حلال کیا ہے آپ اس چیز کو کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ پھر اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد حفصہ سے کہا تھا کہ یہ آگے کسی کو نہیں بتانا۔ حفصہ نے وہ عائشہ کو بتا دیا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ بات بتا دی کہ اس نے اس بیوی کو بتا دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیوں بتایا؟ اس نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو اس موقع پہ بھی اللہ نے ان 2 بیویوں کو تھوڑا سی تنبیہ کی
یہ دو واقعات ہیں جن کے بعد یہ سورت تحریم نازل ہوئی. گویا کہ اس سورت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو یعنی حفاظت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، اور ان چیزوں کو قیامت تک لوگوں کے لیے اس لیے بیان کیا تاکہ اصول اور ضوابط طے ہو جائیں کہ کوئی انسان کسی چیز کو حلال کی ہوئی چیز کو حرام نہ کرے. جو اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے وہ جائز ہے. کسی کے کہنے یا کسی کے راضی کرنے کے لیے انسان کسی چیز کو حلال یا حرام نہ کرے. وہ ہے اس چیز کا اس سورت کے اندر جو سبق دیا گیا ہے. تو سورت کا آغاز ہے